السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 35 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا اور رسول نے عرض کی، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل بنا لیا ہے۔ جب کفار کے اعتراضات اور طعن و تشنہ حد سے زیادہ ہو گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، میری قوم نے اس قرآن کو ایک چھوڑ دینے کے قابل چیز بنا لیا ہے کہ کسی نے اس کو جادو کہا، کسی نے شعر، اور یہ لوگ قرآن مجید پر ایمان لانے سے محروم رہے۔ اس آیت میں چھوڑنے سے اصل مراد تو اس پر ایمان نہ لانا ہے، لیکن چھوڑنے کی اس کے علاوہ بھی صورتیں ہیں، لہذا قرآن مجید کے حوالے سے مسلمان کا حال ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے یہ لگے کہ اس نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ روزانہ تلاوت قرآن کرے، قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس میں غور و تدبر کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرے اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے باز رہے، تاکہ وہ قرآن مجید کو عملی طور پر چھوڑ رکھنے والے لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے، اور ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے مجرم لوگوں کو دشمن بنا دیا تھا، اور ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے تمہارا رب کافی ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کا وعدہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غم نہ کریں، کیونکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ بد نصیب کافروں کا یہی معمول رہا ہے۔ تو جس طرح گزشتہ انبیاء اکرام علیہ السلام کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرتے رہے،
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر فرمائیں، اور آپ کی تسلی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ دین و دنیا کی مصلحتوں کی طرف ہدایت دینے اور دشمنوں کے خلاف مدد کرنے کے لیے آپ کا رب عز و جل کافی ہے۔ اس آیت سے اشارہ معلوم ہوا کہ ہر نبی اور ولی کا کوئی دشمن ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے اور ان کے شرف و مقام کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر بن طاہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دشمنوں اور مخالفت کرنے والوں کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کر کے انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہم کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے، اور کافروں نے کہا، ان پر سارا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ ہم نے یوں ہی اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ اس کے ساتھ ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والے کفار مکہ نے کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سارا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ جیسے توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی۔ کفار کا یہ اعتراض بالکل فضول اور محمل ہے، کیونکہ قرآن کریم کا عاجز کر دینے والا ہونا ہر حال میں یکساں ہے، چاہے وہ ایک ہی مرتبہ نازل ہو یا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو، بلکہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے میں اس کے معجزے ہونے کی بڑی دلیل ہے کہ اس طرح ہر آیت کا مقابلہ کرنے سے کفار عاجز ہونا ظاہر ہو رہا ہے۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو بتدریج نازل فرمانے کی حکمت ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یوں ہی اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ اس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، اور پیام کا سلسلہ جاری رہنے سے آپ کے قلب مبارک کو تسکین ہوتی رہے اور کفار کو ہر موقع پر جواب ملتے رہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی فائدہ ہے کہ قرآن پاک کو حفظ کرنا سہل اور آسان ہو، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس کی مدت میں پڑھا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم نے ایک آیت کے بعد دوسری آیت بتدریج نازل فرمائی، اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرات میں ترتیل کرنے یعنی ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھنے اور قرآن شریف کو اچھی طرح ادا کرنے کا حکم فرمایا، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہوا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے، اور وہ آپ کے پاس کوئی بھی مثال لے آئیں، ہم آپ کے پاس حق اور بہتر بیان لے آئیں گے، اور وہ آپ کے پاس کوئی بھی مثال لے آئیں، ہم آپ کے پاس حق اور بہتر بیان لے آئیں گے۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو بھی اعتراض قائم کریں گے، ہم اس کا انتہائی نفیس جواب دیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ الہی میں وہ قرب حاصل ہے کہ جب اعتراض حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ آیت نمبر 34 میں ارشاد ہے، وہ جنہیں ان کے چہروں کے بل جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، ان کا ٹھکانہ سب سے بدتر اور وہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ جن لوگوں کو ان کے چہروں کے بل ہانکا جائے گا، قیامت کے دن چہروں کے بل ہانکے جانے سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی روز قیامت 3 طریقے پر اٹھائے جائیں گے، ایک گروہ سواریوں پر، ایک گروہ پیادہ پا، اور ایک
ایک جماعت منہ کے بل گھسٹتی ہوئی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ ارشاد فرمایا جس نے انہیں پاؤں پر چلایا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ انہیں منہ کے بل چلائے۔ آیت نمبر 35 میں ارشاد ہے اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات اجمالی طور پر بیان فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار کی مخالفت اور سازشوں کا غم نہ کریں۔ جس نے آپ کی مخالفت کی اور آپ سے دشمنی مول لی تو اسے بھی ہلاک و برباد کر دیا جائے گا، جیسے آپ سے پہلی امتوں میں سے انبیاء اکرام علیہ السلام کے مخالفین کو ہلاک کر دیا گیا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے انہیں جھٹلایا گیا اور انہیں معجزات عطا کیے گئے، ان کا انکار کیا گیا۔ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی اور اس کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے ہم نے اس کا بازو مضبوط کیا، لیکن اس کے باوجود ان کی مخالفت کی گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان رب